جسے آج کی سائنس میں سپرمیٹک لیکوڈ کہتے ہیں، جہاں سے سلوا کے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر کیا اور اسے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ بات سورہ دہر میں بیان فرمائی آیت نمبر 76 میں. اب ایک نہایت ہی لطیف بات وہ یہ کہ اس نطفے کو قرآن مجید نے نطفہ امشاج بیان کیا. فقط نطفہ نہیں کہا بلکہ نطفۃ امشاج. اس کا معنی ہے کہ وہ کئی چیزوں کا مرکب ہے. تو جب مکسڈ لیکوڈ کی بات ہوتی ہے تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ وہ مرکب کن چیزوں کا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں. ذرا توجہ کرو کہ وہ ایک معمولی سا نقطہ ہے، وہ ایک معمولی سا قطرہ، اس کو قرآن نطفۃ امشاج کہہ کر پھر آگے توجہ اس تحقیق کی طرف لے جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک عنصر پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اور اس کے پھر آگے کئی کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہیں. اس کی اجزاء ترکیبی، وہ اجزاء ترکیبی جو کئی چیزوں پر مشتمل ہیں. اس وجہ سے قرآن نے اس کو نطفۃ امشاج کہا کہ مکسچر پر مبنی فلوئڈ ہے. آج جب ہم نے قرآن مجید کے اس دعوے کو موجودہ سائنسی تحقیق کے پیمانے پر پرکھا تو سائنس نے ہمیں خبر دی کہ قرآن نے جو کچھ امشاج کے لفظ کی صورت میں کہا تھا حق ہے، اس لیے کہ یہ فلوئڈ کئی سکریشنز کا مجموعہ ہے، کئی مادوں کا جو مختلف گلینڈز میں سے آتے ہیں ان کا مجموعہ ہے. اور وہ کون کون سے مراکز ہیں؟ ان میں سے ایک ٹیسٹیکل ہے، دوسرا سیمینل ویسیکلز ہیں، تیسرا پروسٹیٹ گلینڈز ہیں، چوتھے گلینڈز آف یورینری ٹریک ہیں جن میں سے کوپر گلینڈز بھی ہیں، میریز گلینڈز بھی ہیں، لیٹرز گلینڈز بھی ہیں. یہ سارے گلینڈز جب ملتے ہیں ان میں سے ہر ایک میں سے سکریشن نکلتی ہے، اور وہ ساری سکریشن یعنی نکلے ہوئے مادے جب ملتے ہیں تو مکسچر بنتا ہے، اور جب مکسچر بنتا ہے تو قرآن اس کو نطفۃ امشاج کہتا ہے کہ کئی سکریشنز کے ملاپ سے وجود میں آنے والا نطفہ. یہ منگلڈ فلوئڈ کا فلسفہ تھا جو آج منظر تحقیق پر آیا، مگر قرآن بڑی صحت کے ساتھ اسے 14 صدیاں پہلے بیان کر چکا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ویجیٹل کنگڈم کا بھی ذکر ملتا ہے، ویجیٹیبل کنگڈم کا یعنی نباتیات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اینیمل کنگڈم کا بھی ہے، حیاتیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور قرآن مجید نے پھر ریپروڈکشن ان دی اینیمل کنگڈم کا ذکر کیا، ایگزسٹنس آف اینیمل کمیونٹیز کا ذکر کیا، اور پھر مختلف چیزوں کا تصور، حیاتیاتی تصور سمجھانے کے لیے قرآن نے کہیں شہد کی مکھی کی مثالیں دی، کہیں اسپائڈرز کی مکڑیوں کی مثالیں دی، کہیں مختلف پرندوں کی مثالیں دی. اور یہ مختلف مثالیں کیا ہیں؟ یہ جدا جدا اینیمل اور برڈ کنگڈم کی طرف اشارہ کر رہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ پرندوں کی زندگی کے بھی کئی گروپس ہیں اور حیوانوں کی زندگی بھی کئی گروپس ہیں، اور ہر زندگی اپنے خواص کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف. یہ آج کے دور کی ایمبریالوجی جو سائنس کا اہم ترین موضوع اور سب سے بڑا نازک اور سب سے زیادہ تحقیق طلب موضوع ہے، جس کے بغیر مطالعہ انسان کا پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا. یہ اس کی سائنسی حقیقتیں تھی، ایک سائنٹیفک چیلنج تھا. آج مذہب کا انکار کرنے والے عالم مغرب میں اسی لیے مذہب کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سائنس جب دور جدید میں اپنے علم اور تحقیق کی روشنی پھیلاتی ہے تو مغرب کا مذہبی آدمی اپنی مقدس کتابوں کو دیکھتا ہے، بائبل کو دیکھتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھتا ہے، انجیلوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اپنی مذہبی کتابوں کو کھنگال کر یہ آرزو رکھتا ہے کہ شاید ان حقیقتوں کا کوئی ذکر ہمیں اپنی آسمانی وحی پر مشتمل کتابوں میں مل جائے. مگر ورق گردانی کے بعد انسانی حقیقتوں میں سے کوئی حقیقت اور سائنسی حقائق میں سے کوئی حقیقت جب اپنی مذہبی کتابوں میں نہیں پاتا، اور جہاں تھوڑا زیادہ ذکر پاتا ہے وہ غیر سائنسی ذکر ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، سائنس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، سائنسی حقیقت اس کو کلیتاً رد کر چکی ہوتی ہے، اس کا ذہن بٹ جاتا ہے. کبھی وہ اپنے مذہب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی سائنسی تحقیق کی طرف دیکھتا ہے، مگر سائنسی تحقیق اس کو روز روشن کی طرح حقیقتوں کو عیاں کر کے دکھا رہی ہوتی ہے، اور مذہبی کتاب اس کی تضادات کا مجموعہ پیش کرتی ہے، تناقضات کا مجموعہ پیش کرتی ہے، التباس و ابہام کے سوا کچھ پیش نہیں کرتی. بالآخر وہ صحرائے مذہب میں رہنوردی کرتا کرتا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عافیت اس میں ہے کہ اس مذہب کو چھوڑ دو اور سائنس کے پیچھے چلا جاؤ. مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے مذہب کی طرح سائنسی تحقیق کے سامنے اسلام کا دین بھی لاجواب ہو جاتا ہوگا. اور آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان کالج اور یونیورسٹی کی فضاؤں میں جدید دور کے علم کی روشنی سے آراستہ ہونے والا
جسے اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع نہ ملا، جسے قرآن و حدیث کے اصل حقائق کو کھنگال کر ان کی حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے کا موقع نہ ملا، جسے قرآن و سنت کی ابدی حقیقتوں سے آراستہ ہونے کا موقع نہ ملا، یا اگر اس نے قرآن و سنت کو پڑھا بھی تو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان کو پرکھنے کا موقع نہ ملا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سائنس آج جو کچھ ثابت کر رہی ہے قرآن و سنت اس باب میں خاموش ہیں۔ میں نے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیے فقط اس لیے تاکہ ان نمونوں کے بعد اب یہ دعویٰ کر سکوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ 1400 سال کی تگ و دو کے بعد اور آئندہ آنے والی لاکھوں صدیوں میں سائنس نے اپنی تحقیق کے باب میں کوئی ایک دعویٰ ایسا نہ کیا اور قیامت تک کوئی ایک دعویٰ ایسا نہ کر سکے گی کہ جس ابدی حقیقت کا ذکر قرآن پہلے سے نہ کر چکا ہو، اور جس حقیقت کی تصدیق اللہ کا برگزیدہ رسول اپنے مقدس قول کی صورت میں فراہم نہ کر سکے ہو۔ آئیے دور جدید کے علم کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو چکا چوند بند کر لینے والوں اور اسلام کی عظمت و حقانیت کے باب میں اپنے قلوب و اذہان کو مشوش، مضطرب اور منتشر کر لینے والوں، آئیے قرآن کی تحریر کے سامنے جھک جائیے، عظمت علم مصطفی کے سامنے سر بسجود ہو جائیے کہ سائنس ٹھوکر کھا سکتی ہے، قرآن کا علم ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ سائنس صدیوں کے بعد جس نتیجے کو پاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر مسترد کر دیا جاتا ہے، تو سائنس تو 100 بار قبول ہوئی، 100 بار رد ہوئی، مگر جو کلمہ تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے نکل گیا قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ تو حیاتیاتی اتفاقی بات ہے۔ اب جب ہم عصر حاضر کے سائنسی چیلنج کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا کیمیائی ارتقاء ہے۔ زندگی کا کیمیائی ارتقاء بھی کئی مرحلوں میں سے گزرا ہے، اور میں اب فقط ان مرحلوں کے نام لینا چاہتا ہوں، بطور نمونہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ مرحلے جو کیمیائی ارتقاء کے، انسان کے مارج وجود میں آنے سے پہلے کیمیائی ارتقاء کے مرحلے، قرآن ان 7 مرحلوں کو بیان کر چکا ہے، اور آج کیمیکل ایوولوشن آف لائف پر ریسرچ کرنے والے اس امر کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیمیائی ارتقاء کے مرحلے جو آج منظر عام پر آئے، قرآن کتنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ ان کو بیان کر چکا ہے۔ قرآن نے ان مرحلوں کو فرمایا کہ سب سے پہلا مرحلہ سراب کا ہے، ان آرگینک میٹر، دوسرا مرحلہ ماء کا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر شے کا آغاز ان آرگینک میٹر کے بعد جب آرگینزم کا پروسیس شروع ہوا، وہ آرگینک لائف میں جب بدلی ہر چیز، تو اس کا آغاز پانی سے ہوا۔ آج سائنس کہتی ہے، اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلا مرحلہ مردہ بے جان شے کا ان آرگینک میٹر کا تھا، اس کو سراب کہا، اور جب زندگی کا آغاز ہوا تو پہلا مرحلہ ماء یعنی پانی کا آیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار شے اور ہر زندگی کے مظہر کو پانی سے نکالا۔ تیسرا مرحلہ فرمایا تین دیٹ از کلے، چوتھا مرحلہ فرمایا تین لازب کسی کلے ایڈساربشن کا مرحلہ ہے، پانچواں مرحلہ فرمایا سلسال من حمأ مسنون، یہ اولڈ فزیکلی آلٹرڈ مڈ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ جو خشکی کے مرحلے کو پا گئی، اور چھٹا مرحلہ فرمایا سلسال کالفخار، نیئرلی ڈرائیڈ مڈ ہے، یہ کیمیکل پروسیس میں سے گزر کر بالکل بچتی ہوئی حالت کو، صاف حالت کو پا جانے والی حالت، اور چھٹا اور ساتواں مرحلہ سلالۃ من طین، یہ مٹی کا جوہر ہے۔ یہ کیمیکل ایوولوشن کے پروسیس جو قرآن مجید نے بیان کیے اور جن کی تصدیق آج کی سائنس نے کی۔ اور حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ 2 مطالعے ہیں، ایک مطالعہ انسان ہے، ایک مطالعہ کائنات ہے۔ انسان کے مطالعے کے باب میں سائنس نے جو چیلنج دیا وہ آپ سن چکے، اور مطالعہ کائنات کے باب میں آج جو اجرام فلکی، جو کیلسٹیل آرگنائزیشن، جو فلکی تنظیمات اور اجرام اور یہ عالم افلاک کی مختلف نظامات کا ذکر آتا ہے سائنس میں، ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات کے ساتھ موجود ہے۔ مختلف کیلسٹیل آرگنائزیشنز کا جو سٹرکچر ہے، اگر ہم موجودہ سائنس کے کیلسٹیل سٹرکچر کو اسٹڈی کریں، یعنی فلکیاتی نظام اور اس کے ڈھانچے کو اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مختلف قسموں کے اجرام پائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید نے ان اجرام کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک کو نام دیا شمس، جس کو ہم سن کہتے ہیں، اور شمس کی تعریف کی جعل الشمس سراجا، کہ ہم